شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا دافع البلاء والوباء اس مائک کا ساؤنڈ بڑھا دیجئے تھوڑا 10-12 منٹ حضرت کا خطاب ہوگا ساؤنڈ بڑھا دیجئے آپ وعلى آلك وأصحابك يا محلل بإذن الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بزم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن ولادت رسول میں دور و دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات، السلام علیکم۔ سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم۔ آج پتہ چلا کہ بنگلور میں ایک مرتبہ سلام کرنا پڑے گا، تب لوگ بمشکل ایک مرتبہ سوچ سمجھ کر جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے۔ ہم انسانوں میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ دنیا میں اسلام اور مسلمان 1400 سال سے ہے، کسی نے کہا 1447 سال سے ہے، کسی نے کہا 1450 سال سے ہے، مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اسلام اور مسلمان نہ 1400 سال سے ہے، نہ 1447 سال سے ہے، نہ 1450 سال سے ہے، نہ 1500 سال سے ہے۔ اسلام اور مسلمان کی بنیاد تو اس وقت پڑ گئی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے ایک نور ظاہر فرمایا اور فرمایا ھذا محمد الرسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد پڑ گئی، یہی ہے بنیاد اسلام۔ اس نور سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کو خاص مقام قرب الہی میں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام اولین و آخرین کو عالم ارواح میں جمع کیا، اور اولین و آخرین کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحیں خاموش تھیں، ان روحوں میں روح محمدی بھی موجود تھی۔ روح محمدی نے سب سے پہلے جواب دیا بلا شہدنا، تو ہمارا رب ہے۔ تو ہر چار جانب سے آواز آئی بلا شہدنا، بلا شہدنا، بلا شہدنا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں لا الہ الا اللہ پر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، اپنی الوہیت کا اقرار لیا، اپنی وحدانیت کا اقرار لیا، اپنی یکتائیت کا اقرار لیا۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لے لیا، ہاؤس آف کامنز ختم ہوا، فوراً ہی دوسرا اجلاس شروع ہوا محمد الرسول اللہ پر۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ جب سے بریلی میں مولانا احمد رضا پیدا ہوئے، بریلی سے اعلیٰ حضرت نے میلاد ایجاد کر دیا، سلام ایجاد کر دیا، قیام ایجاد کر دیا۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میلاد اور سلام قیام بریلی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد نہیں کیا ہے، بلکہ میلاد النبی کا منعقد کرنا سنت الہیہ ہے، اور میلاد کا سننا سنت انبیاء ہے۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، جب ہم میلاد النبی کا انعقاد کرتے ہیں
جب ہم میلاد مصطفیٰ منعقد کرتے ہیں تو دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ بریلوی معلوم ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میلاد نبی کا منعقد کر رہے ہیں، 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی منعقد کر رہے ہیں، مگر دیکھنے والا کہتا ہے یہ بریلوی معلوم ہوتا ہے۔ یہ بریلی بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ میلاد تو ہم اپنے نبی کا، اپنے رسول کا منعقد کر رہے ہیں، تو یہ بیچ میں بریلی کہاں سے آ گیا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب میلاد مصطفیٰ پر سب خون مارا جانے لگا اور لوگ میلاد النبی منانے کو بدعت کہنے لگے، تو بریلی میں بیٹھ کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کارنامہ یہ انجام دیا تھا کہ میلاد النبی پر دلائل و براہین کے انبار لگا دیے تھے۔ دلائل و براہین کے انبار لگانے والے کا نام ہے احمد رضا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ ہم میلاد میں یہی تو کرتے ہیں کہ اپنے رسول کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، اقتدار کا ذکر کرتے ہیں، اختیار کا ذکر کرتے ہیں، سیرت کا ذکر کرتے ہیں، صورت کا ذکر کرتے ہیں۔ اے لوگو، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمی ارواح میں فوراً ہی دوسرا اجلاس محمد الرسول اللہ پر شروع کیا، اور اس میں فرمایا کہ دیکھو اب اس میں بات یہ کی جا رہی ہے کہ میں اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجوں گا۔ اے آدم، میں تمہیں خلیفۃ اللہ الاعظم بنا کر دنیا میں بھیج رہا ہوں، تو تمہارے ساتھ میں ایک کلمہ دے رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ اے آدم، یہ کلمہ تمہاری قوم پڑھے گی، تمہارے زمانے میں پیدا ہونے والے انسان پڑھیں گے، مگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے ابراہیم، میں تمہیں اولو العزم پیغمبروں کی جماعت میں شامل کر رہا ہوں، تو تمہارے ساتھ میں کلمہ دے رہا ہوں، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اے ابراہیم، یہ کلمہ تمہاری قوم پڑھے گی، مگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے موسیٰ، میں تمہیں صاحب کتاب بنا کر دنیا میں بھیج رہا ہوں، میں تمہیں مرسلین کی جماعت میں شامل کر کے دنیا میں بھیجوں گا، تو تمہارے ساتھ میں ایک کلمہ بھی دے رہا ہوں، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اے موسیٰ، یہ کلمہ تمہیں پڑھنا نہیں ہے، تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اے لوگو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عالم ارواح میں خدا کیا کر رہا ہے؟ خدا اپنے رسول کی آمد کا ذکر کر رہا ہے، اقتدار کا ذکر کر رہا ہے، اختیار کا ذکر کر رہا ہے، سیرت کا ذکر کر رہا ہے، صورت کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اے لوگو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ ہم میلاد میں یہی تو کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، اقتدار کا ذکر کرتے ہیں، اختیار کا ذکر کرتے ہیں، سیرت کا ذکر کرتے ہیں، صورت کا ذکر کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میلاد اس انداز سے مناتے ہیں جس انداز سے میلاد النبی میرے خدا نے منعقد کیا تھا۔ دیکھو، یہ بنگلور کی ایک جماعت نے میلاد النبی کا انعقاد کیا تو چھوٹا سا شامیانہ لگایا، چھوٹا سا فرش بچھایا، کچھ روشنی کے لیے انتظامات کیے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب میرے خدا نے اپنے رسول کا میلاد منعقد کیا تو زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا اور چاند اور سورج کے چراغ جلا دیے۔ تو اے لوگو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میلاد النبی کا منعقد کرنا سنت الہیہ ہے، اور میلاد کا سننا سنت انبیاء ہے۔ اے لوگو، آج نعرے لگانے کا بھی وقت نہیں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ سیاسی لوگ بولتے ہیں کہ دنیا میں اسلام اور مسلمان 1400 سال سے ہے، 1450 سال سے ہے، 1500 سال سے ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں مسلمان نہ 1450 سال سے ہے نہ 1500 سال سے ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اے لوگو، آپ کون ہیں؟ تو آپ کہیں گے ہم مسلمان ہیں۔ تو آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ آپ نے کہا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اپنے نبی کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے ہیں۔ اے لوگو،
میں کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً دامن اسلام میں آنے کا یہی ایک واحد ذریعہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے بنگلور کے بسنے والے لوگوں، اے کرناٹک کے غیور مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم کو تم مسلمان مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ حضرت نوح کو تم مسلمان مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ حضرت موسیٰ کو تم مسلمان مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ حضرت عیسیٰ کو تم مسلمان مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم، حضرت آدم نے بھی یہی کلمہ پڑھا، حضرت نوح نے بھی یہی کلمہ پڑھا، تو حضرت آدم بھی مسلمان ہے، حضرت نوح بھی مسلمان ہے، حضرت موسیٰ بھی مسلمان ہے، حضرت عیسیٰ بھی مسلمان ہے۔ لوگوں، آپ جبریل امین کو مسلمان مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت جبریل امین بھی مسلمان ہیں، حضرت اسرافیل بھی مسلمان ہیں، ملائکہ بھی مسلمان ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ کا جملہ سنو، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اول المسلمون، میں پہلا مسلمان ہوں۔ یہ لفظ مسلمان بغداد سے غوث اعظم نے نہیں دیا، یہ لفظ مسلمان اجمیر سے غریب نواز نے نہیں دیا، یہ لفظ مسلمان بریلی سے امام احمد رضا نے نہیں دیا، بلکہ یہ لفظ مسلمان جس نے دیا وہ میرا خدا ہے۔ اے لوگو، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پہلا مسلمان ہوں۔ اے لوگو، ہم تمام انبیاء مسلمان ہیں، تمام ملائکہ بھی مسلمان ہیں۔ یہ تو برا ہو سیاست کا، لوگوں نے مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں میں احساس کمتری پیدا کرنے کے لیے یہ کہنا شروع کیا کہ دنیا میں مسلمان 1450 سال سے ہے، 1447 سال سے ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 1447واں جشن ہجرت رسول تو ہو سکتا ہے مگر جشن آمد رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہم 1500 سالہ جشن آمد رسول کا انعقاد کر کے یہاں جمع ہوئے ہیں، مگر اسلام اور مسلمان اس وقت دنیا میں ظاہر ہو گئے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور ظاہر فرمایا تھا۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اسلام اور مسلمان دنیا میں تب سے ہیں جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورت تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ بحر تھا، نہ بر تھا، نہ شجر تھا، نہ حجر تھا، کچھ نہیں تھا، نہ اجالا تھا، نہ اندھیرا تھا، نہ صبح تھی، نہ شام تھی، بس اللہ ہی اللہ تھا، تب بھی اسلام تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بریلی سے مولانا احمد رضا نے میلاد کو ایجاد کیا، میلاد کرنا بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ تو اے لوگوں، بدعت کی تعریف کیا کی ہے آپ نے؟ ان ادیان باطلہ نے بدعت کی تعریف یہ کی ہے کہ جو چیز زمانہ رسول میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ اے لوگوں، مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے آپ سے اور 4 ہاتھ آگے بڑھ کر بدعت کی تعریف فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بدعت کی یہ تعریف فرماتے ہیں کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت تو آپ سے آگے بڑھ کر بدعت کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنا ہوگی کہ آپ کون سے زمانے کو زمانہ رسول مانتے ہو۔ ہم جس امام احمد رضا کے ماننے چاہنے والے ہیں، اس امام کی مقدس بارگاہ سے ہمیں یہ ذہن ملتا ہے کہ ہم آدم کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ مانتے ہیں، حضرت نوح کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ مانتے ہیں۔ حضرت آدم نے کہا محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ ایک مرتبہ آپ بھی کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہیں۔ آج یہ چپڑ قناتی تولچی
یہ ادیان باطلہ کہتے ہیں، فرقہ باطلہ، گستاخان اولیاء، غداران خدا اور باغیان رسول کہتے ہیں کہ جب سے بریلی میں مولانا احمد رضا پیدا ہوئے تو مولانا احمد رضا نے یہ ترجمہ کر دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہیں والا عقیدہ بریلی سے امام احمد رضا نے ایجاد نہیں کیا۔ اے لوگو، یہ ہیں والا عقیدہ حضرت آدم کا ہے، حضرت نوح کا ہے، حضرت سلیمان کا ہے، حضرت زکریا کا ہے، حضرت یحییٰ کا ہے، حضرت موسیٰ کا ہے، حضرت عیسیٰ کا ہے۔ یہ ہیں والا عقیدہ انبیاء کا عقیدہ ہے۔ جب اس ہیں والے عقیدے پر شب خون مارا جانے لگا اور دیوبند سے اس ہیں والے عقیدے کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالا جانے لگا اور اس ہیں والے عقیدے کو لوگوں کے دلوں سے بھلایا جانے لگا، تو بریلی کی دھرتی پر بیٹھ کر یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ، یہ ہیں والے عقیدے پر دلائل و براہین کے انبار لگانے والے کا نام ہے احمد رضا۔ یہ ہیں والا عقیدہ یہ بریلی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد نہیں کیا ہے۔ یہ ہیں والا عقیدہ انبیاء کا ہے، صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے، تبع تابعین کا ہے، ان کے نائبین کا ہے، ائمہ مجتہدین کا ہے، اولیاء کاملین کا ہے، غوث اعظم کا ہے، خواجہ غریب نواز کا ہے، شاہ برکت اللہ کا ہے، حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کا ہے۔ یہ ہیں والا عقیدہ شاہ آل رسول کا ہے۔ جب اس ہیں والے عقیدے کو دین سے نکالا جانے لگا تو بریلی کی دھرتی پر بیٹھ کر امام احمد رضا نے کارنامہ یہ انجام دیا تھا کہ اس مٹتے ہوئے عقیدے پر دلائل و براہین کے انبار لگا دیے تھے۔ ایجاد نہیں کیا، ایجاد کرنا اور ہے اور دلائل و براہین سے مزین کر دینا اور ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علم و فضل و کمال کو ہم اور اب کیا جان سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فیصلہ کر دیا، فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میلاد زمانے رسول میں نہیں ہوتا تھا، یہ بعد میں ایجاد کیا گیا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ زمانہ کس کا زمانہ ہے؟ یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، اور آنے والی صبح قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے ہم ہر زمانہ زمانہ مصطفیٰ مانتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ آپ کون سے زمانے کو زمانہ رسول کہتے ہو؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علم و فضل و کمال کو ہم اور آپ کیا جان سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے اشعار اگر آپ نعت کے طور پر پڑھیں تو وہ نعت ہے، دعا کے طور پر پڑھیں تو وہ دعا ہے، سلام کے طور پر پڑھیں تو وہ سلام ہے، درود کے طور پر پڑھیں تو وہ درود ہے، وظیفے کے طور پر پڑھیں تو وہ وظیفہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے تمہارے سب کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ حضرات، چونکہ مجھے بہت دیر میں بلایا گیا، تقریر کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی میں تقریر پھر کسی موقع پر کروں گا۔